عقل وہی فتین ہے، نور العلم نور۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ہمارا سبق با کے بارے میں چل رہا تھا۔ با کے بارے میں جو سبق چل رہا ہے اس کا آج دوسرا سبق ہے۔ اس پر چند ایک مثالیں دیں گے۔ ولو قالا، ہم بات کر رہے تھے کہ بے کے بارے میں ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ با جو داخل ہوتا ہے وہ ایک با سے پہلے چیز ہوتی ہے، ایک با کے بعد۔ تو با جس پر داخل ہوتا ہے یہ بات ہوگی کہ وہ تابع ہوگا، وہ اصل نہیں ہوگا۔ اصل چیز جو ہوگی وہ با سے پہلے جو چیز ہوگی وہ اصل ہوگی۔ فرماتے ہیں وَلَوْ قَالَ، اور اگر یہ کہا بِعْتُ مِنْكَ قُرًّا مِنَ الْحِنْطَةِ، کہ اگر اس نے کہا کہ میں نے تجھ سے گندم کا یہ ایک کر تجھے بیچا، وَوَصَفَهَا، اور گندم کا وصف بھی بیان کر دیا کہ گندم ایسی ہے، لیکن ساتھ یہ کہا بِهَذَا الْعَبْدِ، اس سے پیچھے جو مثال گزری تھی اس میں یہ کہا تھا کہ میں نے تجھے یہ غلام بیچا گندم کے ایک کر کے بدلے۔ اب آگے جو مثال آئی ہے وہ مثال یہ بیان کیا کہ میں نے تجھے یہ گندم بیچی غلام کے بدلے میں۔ کس کے بدلے میں؟ غلام کے بدلے میں۔ فرماتے ہیں یکون العبد ثمنا، تو غلام ہوگا ثمن، غلام کیا ہوگا؟ ثمن، والکر مبین، اور جو کر ہوگا، جو گندم ہوگا وہ کیا ہوگا؟ مبی۔ یکون العقد سلما، تو اسے بولتے ہیں عقد سلم۔ عقد سلم، قدوری کے اندر آپ نے بے صرف اور بے سلم پڑھی ہوگی، ٹھیک ہے جی، کہ جب کوئی چیز کے بدلے میں ہو اور چیز کو ادھار رکھ دیا جائے تو فرماتے ہیں کہ اس کو بولتے ہیں بے عقد سلم۔ تو یہ عقد سلم ہوگا، لا یصیح الا مؤجلا، اور یہ درست نہیں ہوگا مگر مؤجل۔ مؤجل کا معنی ہوتا ہے تاخیر سے، بعد میں ادا کریں گے، یوں ہوگا، تو اس کو مؤجل بولتے ہیں۔ یہ درست نہیں ہوگا مگر مؤجل۔ وقال علماؤنا رحمہ اللہ تعالی، ہمارے علماء فرماتے ہیں اذا قال لعبدہ، جب کسی شخص نے اپنے غلام کو یہ کہا، جب کسی شخص نے اپنے غلام کو توجہ کیجئے گا، فرماتے ہیں اگر اس نے یہ کہا ان اخبرتنی بقدوم فلان، با کے ساتھ یہ کہا، توجہ، ان اخبرتنی، اگر تو مجھے خبر دے، بقدوم فلان، فلاں کے آنے کے ساتھ، با ذکر کیا، ٹھیک ہے جی، بقدوم فلان، فانت حر، تو تو کیا ہے؟ تو کیا ہے؟ آزاد۔ توجہ کیجئے، اب اگر مثال خبر دینی ہے نا، خبر جھوٹی دے دے تو کیا وہ آزاد ہو جائے گا؟ فرماتے با کے ساتھ ذکر کیا نا، تو با کے ساتھ ذکر کرنے کا مطلب ہے فذالک علی الخبر الصادق، تو اس سے ہرگز مراد جھوٹی خبر نہیں بلکہ اس سے مراد ہوگا خبر صادق، خبر صادق، کہ سچی خبر ہی دے گا تو غلام آزاد ہوگا، اگر جھوٹی خبر دی تو وہ آزاد۔ لیکون الخبر ملصقا بالقدوم، تاکہ خبر جو ہے وہ ملی ہوئی ہو قدوم کے ساتھ، یہ جو خبر دیر ہے نا اس کے آنے کے ساتھ ملی ہوئی، ادھر سے وہ آئے، ادھر سے یہ آ کر خبر دے دے کہ حضرت فلاں آ گیا، فلاں آ گیا۔ تو فرماتے ہیں فلو اخبر کاذبا لا یعتق، تو فرماتے ہیں اگر اس نے جھوٹی خبر دی تو آزاد نہیں کیا جائے گا، یا لا یعتق، وہ آزاد نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں ولو قال، اسی طرح کی ایک اور مثال کہتے ہیں کہ ان اخبرتنی، اگر یہ کہا، پیچھے تھا با کے ساتھ بقدوم فلان، یہ کہا، آگے مثال ہے اس نے کہا ان اخبرتنی، اگر تو مجھے خبر دے، ان فلان، یہاں بی با نہیں ہے، ان فلان، کہ فلاں قادمہ، وہ آ گیا، فانت حر، تو آزاد ہے۔ اب فرماتے یہاں یہ تھا کہ با کے ساتھ نہیں، انا کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ اگر تو مجھے یہ خبر دے کہ فلاں آ گیا ہے تو آزاد ہے۔ اب یہاں خبر دینا مقصد ہے، سچی یا جھوٹی سے کوئی اعتبار نہیں ہے،
فرماتے ہیں فذالک علی مطلق الخبری، تو پس یہ مطلقاً خبر پر دلالت کرے گا، فلو اخبرہ کاذبا، اگر اس نے اسے جھوٹی خبر دے دی تو عطی کا یا عطا کا وہ آزاد ہو جائے گا، ولو کان لامرأتہ، اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو یہ کہا، کسی شخص نے اپنی بیوی کو یہ کہا ان خرجت من الدار، اگر تو گھر سے نکلے، الا باذنی، مگر میری اجازت کے ساتھ، با کے ساتھ ذکر کیا، الا باذنی، اگر تو گھر سے نکلے مگر میری اجازت سے، کہ میری اجازت کے بغیر اگر نکلے گی، فانت قضا، تو پس تو ایسی ہے یعنی تجھے طلاق ہے۔ اب کیا ہے، توجہ کیجئے گا، اب یہ ایک مرتبہ نکلنے پر اجازت ہوگی یا جب جب بھی نکلے گی تو اجازت؟ تو یہ با کے ساتھ کلام کی ہے، تو اس کا مطلب ہے، فرماتے ہیں کہ تحتاج الی الاذن کل مرۃ، جب بھی عورت گھر سے نکلے گی پوچھ کر نکلنا پڑے گا، جب بھی عورت گھر سے نکلے گی شوہر کی اجازت کے ساتھ نکلے گی۔ تحتاج، یہ عورت محتاج ہوگی، الی الاذن، اجازت کی طرف، کل مرۃ، ہر مرتبہ جب بھی نکلے گی تو اجازت کی، اذ المستثنی، اس لیے کہ اس نے جو کہا ہے نا الا باذنی، اس لیے کہ جو مستثنا ہے نا باذنی، الا کے بعد جو آتا ہے اسے مستثنا بولتے ہیں۔ یہ جو الفاظ ہے، یہ جو مستثنا ہے الا باذنی، فرماتے اس لیے کہ جو مستثنا ہے خروج ملصق بالاذن، وہ ہے ایسا نکلنا، وہ کیا ہے، ایسا نکلنا جو اجازت کے ساتھ ملا ہوا ہو۔ جو مستثنا ہے نا، جو اللہ کے بعد ذکر کیا ہے، وہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ ایسا نکلنا ہو جو اجازت کے ساتھ ملا ہوا ہو، وہ ایسا نکلنا ہو جو اجازت کے ساتھ ملا ہوا ہو۔ تو فرماتے ہیں فلو خارجت، اور اگر وہ نکلی فی المرۃ الثانیہ، دوسری مرتبہ، پہلی مرتبہ تو نکلی تو اجازت لے کر نکلی، لیکن دوسری مرتبہ نکلی بدون الاذن، اجازت کے بغیر نکلی، فرماتے ہیں طلقت، اس عورت کو طلاق پڑ جائے گی، طلاق یافتہ ہو جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ نکلی تو ہے لیکن اجازت کے بغیر نکلی ہے۔ ولو قال، اور اگر یہ کہا ان خرجتی من الدار الا ان آذن لکی، اب یہاں بھی اذنی نہیں کہا، بلکہ یہ کہا کہ ان خرجتی من الدار، اگر تو گھر سے نکلے، الا، مگر یہ کہ ان آذن لکی، یہ کہ میں تجھے اجازت دوں، میں تجھے اجازت دوں۔ اب فرماتے فذالک علی الاذن مرۃ، تو اب یہ صرف ایک ہی مرتبہ اجازت لینے پر ہوگا، ایک مرتبہ اگر اس نے اجازت لی اور نکل گئی تو اب کہتے ہیں کہ یہ بری ذمہ، اس کے بعد اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ فرماتے حتی لو خرجت مرۃ اخرى بدون الاذن، فرماتے ہیں یہاں تک کہ اگر وہ نکلی دوسری مرتبہ اذن کے بغیر، لا تطلق، اسے طلاق واقعہ نہیں ہوگی، اسے طلاق واقعہ۔ وفی زیادات امام محمد کی کتاب کا نام ہے، یہ کہتے ہیں کہ اس میں یہ کہا کہ اذا قال، جب کسی شخص نے یہ کہا انت طالق بمشیۃ اللہ تعالی، تجھے طلاق ہے، تجھے طلاق ہے، تجھے طلاق ہے، کیا اللہ کی مشیت میں، تجھے طلاق ہے اللہ کی مشیت میں، تو یا یہ کہا او بھی اراد اللہ تعالی، یا یہ کہا کہ تجھے اللہ تعالیٰ کے ارادے کے ساتھ طلاق ہے، او یہ کہا کہ او بھی حکم ہی، یا اللہ کے حکم کے ساتھ تجھے طلاق ہے، تو لم تطلق، یہ طلاق واقعہ نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ مشیت کا، ارادے کا، حکم کا، اللہ کی مشیت، اللہ کے ارادے کا کسی کو پتہ نہیں ہے، اس لیے یہ طلاق اس کو واقعہ نہیں ہوگی۔ یہ ہمارا سبق ہوا، اللہ پاک ہمیں اس کو اچھے طریقے سے یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ